إنما يتذكر أولو الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. دارالعلوم رحمانیہ کے سالانہ تقریب میں شرکت کی یہ سعادت میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں. وہی استاد محترم مدیر جامعہ سرکاری اسلامیہ اور نائب امام جماعت علماء اہل حدیث پروفیسر حافظ محمد سلفی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ استاد محترم نے مجھے دعوت دی اور حکم دیا اور ساتھ یا شرکت کے لیے الحمدللہ موقع عنایت فرمایا. اور سب علماء کرام نے انتہائی دین کی نصیحتیں کی ہیں. اللہ ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مختصر وقت میں علم کی اہمیت سے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے احسانات میں سے ایک مسلمان پر سب سے بڑا احسان ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ علم کی توفیق ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. اللہ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فہم دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اصول علم کے لیے جن والدین نے اپنے بچوں کو مختص کیا، جن طلباء نے مدارس سے وابستگی اختیار کی، جو طلباء پڑھ رہے ہیں، فارغ ہوئے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، اس خیر میں شریک سارے لوگ بڑے ہی سعادت مند ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس مشن میں شریک ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمدہ صفت جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے وابستگی کے توفیق عطا کرتا ہے یہ سعادت مندی کی بات ہے. جسے آج علم کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی علم، دینی علم. دنیاوی علم کے سلسلے میں لوگوں کا خیال یہ ہے غیر مسلم نہیں، بے دین، کافر، مشرک، یہودی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اصل علم وہی ہے. انہیں وہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، انہیں مہذب گردانتے ہیں، انہیں بڑا معزز سمجھتے ہیں جن کے پاس کالج یونیورسٹی کی ڈگریاں ہوتی ہیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کسی منصب تک پہنچتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑے ہی معزز، بڑے مہذب، بڑے شریف. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دنیاوی تعلیم یافتہ ڈگری حاصل کرنے والوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں، اس لیے کہ انہیں دین کا کوئی پتہ نہیں ہے مسلمان لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سورت نہیں پڑھ سکتے، کلمہ طیبہ کا صحیح مفہوم نہیں بتا سکتے، حلال حرام کی تمیز بالکل نہیں. اور اس کے مزید نقصانات میں انشاءاللہ مختصراً آخر میں بتاؤں گا. لیکن دوسرا علم دینی علم ہے، شرعی علوم ہے، یہ وحی الہی پر مبنی ہے. یہ علم اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس کے ساتھ وابستگی بڑی سعادت کی بات ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار و درہم چھوڑ کر نہیں گئے،
انہوں نے تو علم کا وارث بنایا ہے۔ یہ وراثت جنہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے خوش نصیب ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ اس کے لیے کچھ جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ علم نہیں ہے کہ صرف چند سال گزار کے ڈگری لے لیں تو آج لوگ کہیں گے بھئی یہ بھی عالم بن گیا۔ دنیاوی علوم میں چاہے کوئی نقل کر کے پاس ہو جائے، ڈگری لے لی تو ڈاکٹر ہے، کیا تعلیم ہے؟ بی اے ہے، ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، ماسٹر کی ڈگری ہے، جو بھی اس نے لے لی، اس سے قطع نظر کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں۔ لیکن دین کا علم ایسا نہیں ہے۔ دین کے علم کے لیے تو بڑی جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے عزیز طلباء، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور دعائیں بھی۔ اس کے لیے علم کی قدر، علم سکھانے والوں کی قدر، علم جن کتابوں سے سیکھا جائے ان کی قدر، بلکہ ان اداروں سے، در و دیوار سے، ایک ایک چیز سے احترام کا تعلق قائم ہوگا تو علم آئے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ چند سال یہاں پڑھنے کے بعد ایسے بھی دیکھا گیا کہ سند فراغت کے بعد کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی اور کسی کام میں لگا ہوا ہے، اور اتنے سال مدارس میں پڑھنے پر سب پانی پھر گیا، کچھ یاد نہیں۔ اس لیے اس علم کی قدر کیجیے۔ یہ وہ علم ہے جن کے بارے میں، اس علم کے بارے میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم من الجہال مال۔ اللہ کی اس تقسیم پر ہم بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم اور دنیا دار نادان لوگوں کو اللہ نے دنیا دے دی، ان کو مال عطا کیا، ان کو دولت عطا کیا، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا۔ یہ وہ علم ہے جس کے لیے سب سے پہلے تو ذوق شوق ہونا چاہیے۔ علم سیکھنے والوں کو مکمل توجہ ہونی چاہیے، جس کے لیے محنت ہونی چاہیے، جس کے لیے اساتذہ اور متعلقین کا احترام ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جامع المعقول والمنقول تھے، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، بے شمار علوم میں فن کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ وہی وہ شاعر بھی تھے۔ اپنے ایک شعر میں حصول علم کے لیے طلباء کو کچھ رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستة سأنبئك عن تفصیلها ببیان۔ میرے بھائی 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں اس کی تفصیل تاکہ یاد رکھو، علم حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغہ و ارشاد استاذ و طول زمانی۔ سب سے پہلے تو ذہانت، ذکاء۔ بمشکل چند سال صحبت میں رہے، 3 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا میسر آیا، لیکن رفاقت ملنے کے بعد ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے اور قدر کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس در سے مسجد اور چبوترا چھوڑ کر باہر نہیں جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائیں، کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور میں سننے سے محروم رہ جاؤں۔ کہتے ہیں اس کے لیے میں کئی دن بھوکا رہتا تھا، اور بھوک کی شدت میں یہ عالم تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ لوگ سمجھتے ابو ہریرہ کو ملنے کا دورہ ہے، ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بات نہیں تھی۔ کبھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، آرام فرما ہوتے، تو میں جاتا کسی یہودی کے باغ میں اور پوچھتا کہ کوئی کام ہے، وہ کہتا ڈول اٹھاؤ، پانی کھینچو، باغ کو سیراب کرو، ایک ڈول پر ایک کھجور ملے گی۔ کہتے ہیں میں ڈول کھینچ کے پانی ڈالتا، کھجور لیتا رہتا، چند کھجوریں جمع ہوتی
ڈول پھینک کے دوڑ لگا دیتا، ایسا نہ ہو کہ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کوئی حدیث ارشاد فرمایا سننے سے معلوم نہ رہ جاتا۔ شوق اور شوق اتنا۔ ایک شخص کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر مسئلے میں کوئی بھی بات کر رہا ہو فوراً کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر ابو ہریرہ کو کہتے تھے کہ ابو ہریرہ نے بڑی کثرت کر دی، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے کل عشاء کی نماز کہاں پڑھی؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ جناب ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سی صورتیں پڑھی؟ وہ کہنے لگے مجھے یہ تو یاد ہے، نماز تو پڑھی میں نے لیکن کون سی صورت تھی مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے۔ یعنی ہمارا وقت حاضر دماغ رہنا علم کا یہ پہلا قرینہ ہے۔ اگر لاوالی سے سنیں گے تو علم کبھی نہیں آ سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں زکاة پہلے ذہانت ہے، وہ حرص، اور دوسرا وہ سب طالب علم کا یہ ہونا چاہیے کہ ذوق اور شوق ہو، تڑپ حصول علم کے لیے اس قدر جذبہ ہو کہ وہ اپنے آرام کو قربان کرے، اپنی چاہتوں کو قربان کرے، اپنی سہولتوں کو قربان کرے، اپنے جسم کی تزئین اور آرائش کو قربان کرے، زیادہ وقت کو حصول علم کے لیے لگائے۔ حرص صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل کرنے والا خوش نصیب شخص کون ہے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ابو ہریرہ کی تعریف کی کہ بڑا اچھا سوال ہے، اور ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأيت حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث، حدیث کے بارے میں تمہارا شوق جذبہ میں نے دیکھا تھا، مجھے یقین تھا کہ تم ہی یہ سوال کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفتیں ہم نے دیکھ لی، زکاء و حرص و اجتہاد۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ سب طالب علم میں محنت و جدوجہد ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آرام طلب اور بہت ہی سکون سے اپنی زندگی میں مصروف رہنے والا شخص ہے مجھے علم بھی آ جائے اور آرام میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بقدر القدر تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ مشقتوں کی مقدار میں بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جو لوگ رفعتوں کے طالب ہوتے ہیں وہ شب بیدار اور سحر بیدار ہوتے ہیں، سحری کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ جو کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں اور سارا وقت بچاتے ہیں حصول علم کے لیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی کہ بھوک پیاس برداشت کرتے، حمیت کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی شدت کے باوجود غشی کے دورے پڑ رہے، کسی سے منہ سے نہیں کہتے تھے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں، مجھے کچھ دے دو۔ کہتے ہمت کر کے ایک دفعہ میں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اشارتاً سوال کیا کہ بھوک تھی بہت زیادہ۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب بتا دیجئے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، حُبِّهِ کی ضمیر کا مرجع کون سا ہے؟ کہ لوگ اللہ کے بندے وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس کا مطلب معلوم تھا، پوچھنے کا مقصد یہ تھا اشارے سے وہ سمجھ جائے مجھے کچھ کھانا دے دیں، لیکن جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب سمجھایا، آگے بڑھ گئے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے آگے بڑھ کر ان سے بھی اسی طرح سوال کیا، وہ بھی اسی طرح سے مجھے اس کا مطلب سمجھا کر آگے بڑھ گئے۔ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے
میں نے آپ سے بھی اسی طرح سوال کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ ضمیر کا مرجع آپ نے سمجھا دیا۔ اس آیت کا مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ابو ہریرہ کہتے ہو چلو میرے ساتھ۔ یعنی ایک طالب علم کے اندر جہاں حصول علم کے لیے ذکا ہونی چاہیے، حرص اور شوق ہونا چاہیے، جہاں محنت ہونی چاہیے، وہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے، علم کی قدر یہ ہے کہ اس کے اندر خودداری بہت زیادہ ہونا چاہیے، کبھی کسی کے سامنے اپنا پست نہ ہونے، کبھی یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو علم اللہ نے عطا کیا ہے، جس سے وابستگی کی سعادت عطا کی ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ وَإِرْشَادُ الْأُسْتَاذِ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے استاد کی رہنمائی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ العلم بالتعلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کوئی ہے جو اپنی چادر پھیلائے اور میں اس کے حق میں دعا کروں، پھر وہ چادر سمیت لے تو پھر وہ نہیں بھولے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جھٹ سے میں نے اپنی چادر پھیلا اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کچھ چلو بھر کے اس میں ڈال رہے ہیں، پھر فرمایا ابو ہریرہ چادر سمیٹ لو اپنے سینے سے لگا لیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ اسی طرح سے ایک حدیث سنن کبریٰ میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، وہ خط لکھتے ہیں تو کسی یہودی سے پڑھوانا پڑتا ہے، ان کو لکھنا ہوتا ہے کسی یہودی سے لکھواتے ہیں، نہ معلوم وہ کیا لکھ دے اور ان کے لکھے ہوئے میں کیا سے ملا کے مجھے سنائے، تو کیوں نہ تم ان کی زبان سیکھ لو۔ تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہفتے میں ان کی پوری لکھت پڑھ سب کو سیکھ لیا، اتنے ذہین کہ 2 ہفتے میں ان کا سب کچھ ان کی زبان لکھنا بولنا پڑھنا سب سیکھ لیا، پھر وہی لکھا کرتے ہیں، مشہور اور کبار صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک تابعی ان کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور اس مجلس میں ابو ہریرہ بھی موجود ہیں۔ طالب علموں کے لیے بڑی عام حدیث ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پوچھے اور کوئی بڑا عالم ہو تو خود نہ بتائے بلکہ اشارہ کرتے ان سے پوچھے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والے سے کہتے ہیں کہ الزم ابا ہریرہ، کچھ پوچھنا ہے ابو ہریرہ لازم پکڑو جاؤ ان سے پوچھ لیا کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں کیوں میں نے یہ بات کہی؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اور میرا ایک انصاری ساتھی اور تھا اور جناب ابو ہریرہ، ہم تینوں مسجد میں تھے اور ہم ذکر اذکار اور دعا میں مصروف تھے کہ اس درمیان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے۔ ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جس ذکر اذکار دعا میں مصروف تھے وہ جاری رکھے، چنانچہ ہم نے دعا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زید بن ثابت نے میں نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہتے رہے۔ پھر میرے انصاری ساتھی نے دعا کی، زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا پر بھی آمین آمین کہتے رہے۔ کہتے ہیں پھر باری آئی ابو ہریرہ کی، میں نے کہا کہ ابو ہریرہ کو لازم پکڑو، اس کی وجہ بتلاتا ہوں کہ جب ابو ہریرہ کی باری آئی تو انہوں نے بڑی مختصر سی دعا کی 2 جملوں میں۔ ایک دعا تو یہ کی کہ اے اللہ میرے 2 ساتھیوں نے جو کچھ مانگا ہے مجھے بھی عطا کرا، وقت بچایا، میرے 2 ساتھیوں نے جو کچھ دعائیں کی ہیں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، میرے حق میں قبول فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ اور دوسری دعا کی وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو بھلایا نہ جائے، جو علم مجھے یاد آئے۔ تو
سید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں اللہ ایسا ہی بتا کر جو نہ بولو. کہتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں جو دعا سیدنا ابو ہریرہ نے مانگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقکم بہا العبد الحبشی، یہ حبشی غلام تم لوگوں سے سبق لے گیا. پہلے دعا کے لیے کہا تھا تم نے دعا مانگ لی جو مانگنی تھی، اب تو اس کی باری تھی. اس نے جو دعا مانگی تو دنیاوی اور چیزوں کی دعا میں مختصراً کام لیا، لیکن اپنے علم کی دعا معلوم کیا ہوا کہ طلباء کو اپنے علم کے لیے جہاں جدوجہد کرنی چاہیے، جہاں حاضر دماغ ہونا چاہیے، جہاں محنت کرنی چاہیے، وہیں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ نے دعا سکھلائی وقل رب زدنی علما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم انی اسألک علما، کہ اللہ میں تجھ سے ایسا علم سوال کرتا ہوں جو مجھے فائدہ دے، اور جو مجھے فائدہ عطا فرمائے ایسا علم مجھے عطا فرما. اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے. میرا عزیز ہو، یہ وہ علم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا. اس کی حفاظت یہ کہ آپ فراغت کے بعد عالم نہیں بن گئے کہ اب آپ اس پر بھروسہ کر کے کہ جو چاہیں آپ عمل کریں، بلکہ اب جستجو تحقیق کا آغاز ہوگا. اب آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ اب آپ جتنا چاہیں پڑھیں اور اپنے علم کو جلا بخشیں، اور زندگی کے کسی مرحلے پر یہ نہ سمجھیں کہ میں عالم بن چکا. طالب علم رہیں، طالب علم بن کر کے زندگی گزاریں، علم کی طلب اور شوق اور جذبہ ہمیشہ باقی رکھیں، علم میں اضافہ ہوتا رہے. یہ وہ سعادت مند لوگوں کا طبقہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستگی کی توفیق عطا فرمائی. دوسرا علم جسے دنیاوی علوم کہتے ہیں، آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ ان اداروں میں جتنے بھی اساتذہ ہیں الا ماشاء اللہ، ورنہ تو دین سکھانے والے بھی غیر مسلم ہیں، اسلامیات پڑھانے والے قادیانی موجود ہیں، اور جو دوسرے علوم ہیں اس میں تو ہے ہی مسلم. ان کی حالت یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے اساتذہ کی ایک تنظیم ہے جمعیت اساتذہ سلفیہ پاکستان، اسکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ پر مشتمل، تاکہ وہ دین جو ہم نے اپنے ساتھیوں کو سنایا ہے وہ تو مسجد میں بھی سنتے ہیں، اور 80% لوگ ہوتے ہیں اہل حدیث. یہ کوئی کمال نہیں ہے ان کو درس دے دینا، کمال یہ ہے کہ ان تک پہنچانا چاہے وہ 2 آدمی ہوں جنہیں توحید کا کچھ نہیں پتا، ان کو توحید سنائیں، چاہے بازار میں جا کر، اسکول کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا جہاں پر بھی ہو. یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے جس سے آج ہم غافل ہیں الا ماشاء اللہ. تو ان اساتذہ نے ایک تحریک شروع کی ہے کہ دوسرے اساتذہ کو توحید سکھائیں تاکہ سارے طلباء تک توحید پہنچے. اس وقت ان تعلیمی اداروں کی حالت یہ ہے کہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ الپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں عثمان شیخ الپوری. انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں 18 سال سے پڑھا رہا ہوں. کہتے ہیں ایسے ایسے واقعات میں نے دیکھے اور سنے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی. کہتے ہیں ان اداروں میں دین کے نام پر الحاد سکھایا جا رہا ہے. ایک اور استاد نے بتایا کہ ایک بڑے پروفیسر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں پڑھتے تھے. ایک دن اس سے کہنے لگے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک کا کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ یہ ایم اے اور پی ایچ ڈی اور کیا کیا ڈگریاں اس کے پاس، اس سے اس دعا کا معنی نہیں. اور بڑی تیزی کے ساتھ دہریت کو تو پھیلایا جا رہا ہے. یہ بتایا جاتا ہے وہاں پر کہ کیا تم ابھی تک دقیانوسی خیالات میں الجھے ہوئے ہو کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، کہ پرانی باتوں میں الجھے ہوئے ہو؟ زندگی گزارو جس طرح سے چاہو. کہتے ہیں اور بے حیائی کا ایسا طوفان ہے. یہ انہوں نے واقعہ سنایا
کہ سارے طلباء جو تقریباً 70-80 طلباء تھے، ان میں ایک لڑکی، کوئی ایجوکیشن نہیں ہوا، ایک لڑکی جوان اور کئی دن تک وہ آئی نہیں، ایک ہفتے کے بعد آئی۔ کہتے اتفاق سے میں نے سب کے سامنے پوچھ لیا کہ ایک ہفتے تک تم آئی نہیں خیریت؟ تو وہ لڑکی بڑی پھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ سر میں اور یہ فلاں لڑکا ایک ہفتے کے لیے ہم گئے تھے غلام اور کنیز اور مالک کے رشتے میں منسلک ہو کر۔ کنیز کہتے میں انجانا بن گیا، مجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے آپ کو نہیں پتا؟ کہتے جب کلاس سے باہر نکلے تو میں نے اس کو کہا کہ میں آج سے آپ کی کنیز ہوں اور آپ میرے مالک ہیں، اب جس طرح آپ چاہیں میرے ساتھ رہیں۔ کہتے پھر ہم لوگ چلے گئے اور ایک ہفتے تک ہوٹل میں رہے اور جو کنیز کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے زندگی گزاری۔ کہتے ایک ہفتے کے بعد جب واپس آنے لگے تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میری طرف سے آج تم آزاد ہو، پھر ہم دوبارہ اجنبی بن کر یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ تو بہت ہی مہذب اور چھوٹا سا واقعہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، تحریت پھیلائی جا رہی ہے، شرک بدعت پھیلائی جا رہی ہے۔ اور وہاں اگر کوئی شخص توحید کی کوئی بات کر دے، اتباع سنت کی کوئی بات کر دے، بدعت کی تھوڑی سی مخالفت کر دے تو اس کے خلاف ایسا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس نے گالیاں دے دی۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے، التماس ہے کہ دین سیکھنے کے بعد صرف دینداروں تک دین پہنچا کر کے اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا۔ اس کی ذمہ داری اس وقت نبھائی جائے گی، ادا ہوگی جب ہم ان تک پہنچائیں جن تک کسی نہیں پہنچائے۔ آج یہ پاکستان کا واقعہ ہے، چند دن غالباً مہینے پہلے، کہ کسی شخص نے، مواحد نے چند لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی نکال کے لے آئے تھے، یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ تو کئی لوگوں نے اس پر اچانک حملہ کر دیا اور پوری طرح مار رہے اور کہتے ہیں کہ غوث پاک کو نہیں مانتا، غوث پاک کو نہیں مانتا۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں کے حالات، اللہ کو نہیں مانتا کوئی بات نہیں، اللہ کی شان میں برملا گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کشمیر کی دعا کرتے ہو اور نہ معلوم کیا کیا تمہاری دعا تو قبول نہیں ہوتی، اور مٹھی پر یہودی جو چاہتے ہیں اپنے دنیا میں کر گزرتے ہیں، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ اس طرح کی برملا گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جرمنی کے ایک اسکول کا واقعہ، اس کی ویڈیو میڈیا پر آئی کہ اسکول انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع دی کہ ہمارے اسکول میں ایک کم سن بچہ ہے یا بچی جس کو ہم جنس پرستی کے بارے میں جب رغبت دلائی تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ منع کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے ہم جنس پرستی، لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ، تو ابھی تو نابالغ ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے ماں باپ نے منع کیا۔ تو پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی اور ان کے گھر جا کر والدین سے اس بچے کو جبرن چھین کر لے گئے کہ بچہ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں پاکستان میں ابھی یہ حالت نہیں آئی، ابھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ تحریت، یہ عریانیت، یہ فحاشیت، یہ لادینیت، یہ الحاد اتنا حاوی ہو جائے کہ تبلیغ کرنا چاہیں تو تبلیغ نہ کر سکیں۔ آج تبلیغ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں جو پڑھا دیا اپنے حلقے میں درس دے دیا تو ہم نے سب نبھا دیا۔ ہمارا کام اللہ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو توحید سے ناشنا ہے، جو شرک کو دین سمجھتے ہیں، جو بدعات اور خرافات کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، جو گمراہی پھیلانے کو اپنی زندگی کا مشن بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، گولیاں بھی چلتی ہیں، اس میں جان بھی جاتی ہے، لیکن یہ سب سعادت مندی ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ پرتعیش زندگی گزارتے ہوئے اپنوں کو دین سنا دینا کافی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کے معاملے میں جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ توحید اور اتباع سنت یہ نہ صرف ہم سیکھ کر اس پر عمل کریں بلکہ ان تک پہنچائیں جن تک کوئی پہنچانے والا نہیں ہے۔ ایسے غیر مسلم
جو دین سے بالکل لائق ہے، مشہور بھی ٹی وی پر اور میڈیا پر کہ ایک نو مسلم نے ہندو سے مسلمان ہوا اور اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جب میں نے اپنے عزیز کو کسی کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ میں آج اسلام کو سن کر مسلمان ہوا ہوں، لیکن میرے ماں باپ مر گئے، میرے بھائی بہن، میرے فلاں فلاں رشتے دار وہ اسلام کی دعوت سنے بغیر مر گئے، مجھے افسوس ہے میں ان کو دعوت نہیں دے سکا۔ تو دعوت دینے والا بھی رونے لگا، اس نے کہا اللہ کی قسم میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں تو مسلمان ہوا لیکن مجھ تک کہ مسلمان بڑی دیر سے پہنچے، میرے بھی ماں باپ دنیا سے جا چکے۔ کتنے لوگ ہیں جن تک ہم نے یہ دعوت ابھی تک نہیں پہنچائی، اور ہم بڑے مطمئن ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ آسمان سے اللہ تم پر عذاب مسلط کرے گا، دعائیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے سبق پوچھا، فرمایا کہ تم عمل بالمعروف نہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب کہ عمل بالمعروف نہیں تو ہم کرتے ہیں، ہر جمعے کرتے ہیں، ہر درس میں کر دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ نکلے بازاروں میں جن کے پاس صحیح دین نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، جو اہل الرائے ہیں، جو اہل الہوا ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں یا جو گمراہی پھیلانے والے ہیں، وہ بے دھڑک ہو کر کے بازاروں میں، چوراہوں پر اور ہر ایک کے پاس اپنا نقطہ نظر پیش کرنے سے جھجکتے نہیں ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں بس مسجد کے حد تک تو ٹھیک ہے، بازار میں نہیں، اسکولوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، یونیورسٹیز میں نہیں۔ یقین کریں وہ لوگ جنہیں حلال حرام کا فرق محسوس نہیں ہوتا، جنہیں کلمہ نہیں آتا، انہیں توحید کی باریکیوں کا کیا پتا، وہ شرک کی دلدل میں گند میں لت پت ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں توحید اور اتباع سنت کی یقین کی دولت، یہ یقین کی اثاثہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ امانت ہے، یہ دوسروں تک پہنچانے اور ان کو بھی راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں شامل ہونے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔